ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. شکریہ. پاکستان. میں آج جتنے بھی آپ لوگ وزیر آباد میں جمع ہیں میں پہلے تو آپ سب کو سلام کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو گولیاں لگیں 12 یا 13 لوگوں کو سوائے معظم شہید کے سب لوگ ہم بچ گئے اور یہ خاص اللہ کا معجزہ ہے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ گولیاں تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی تو شاید بہت زیادہ لوگ جان کھو بیٹھتے. تو میں آج اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوئے ہیں وزیر آباد میں آپ کے لیے بھی اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو مخاطب ہوں. سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا یہ جو حادثہ نہیں یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹمبر میں پلان بنا تھا. سپٹمبر میں پلان بنا تھا. 24 سپٹمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے. میرے خیال میں جلسہ رحیمی اور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے. پلان بنا تھا ایجنسی یہ جو جنرل فیصل اس نے اور یہ جو 2 نون لیگ کے جو قاتل ہیں ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیے لوگوں کو گولیاں مروائی پولیس سے. شہباز شریف نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگ مارے اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 18 قتل ہیں یہ عابد شریف کے باپ نے کہا ہوا ہے تو یہ قاتل ہے. انہوں نے مل گئے یہ جنرل فیصل کے ساتھ انہوں نے یہ پلان کیا. پلان کیوں کیا کہ اگر دینی انتہا پسند مارے گا تو ان کے اوپر سے ساری ذمہ داری اٹھ جائے گی. اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا کوئی اس نے توہین رسالت خدا نخواستہ کی اس کی وجہ سے یہ ایک اشتعال میں آ کے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا. یہ سارا پلان تھا. ہمیں پتا تھا. میں نے 2 جلسوں میں پبلک کو بتایا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں سامنے آیا اور یہ جس لڑکے نے گولیاں چلائی ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ اذان نہیں تھی اور یہ اور سارا جو مذاق کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا. پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹو کیا ہوگا. اور پھر جب یہ ہمیں پتا تھا کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ پہلے ایک ادھر سے گولیاں پھر دوسری طرف سے آئیں. یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک اور وہ کہتا ہے اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے تو ادھر سے بھی پتا چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو طوطے کو پڑھایا جا رہا تھا. اور اب جب فورینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ 2 مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئی یعنی 2 شوٹر تھے. تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ہوا دینی انتہا پسند نے کیا وہ سارا وہ ختم ہو گیا. اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے. میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے تو میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے شکر ہے میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی. دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے. اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں. ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں, وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی. کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا, اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے, ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے, یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے, خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے, یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں, لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا, پھر اس کے بعد خوشحالی آئی. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتا ہے, یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے, انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ ہمیں پتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں. اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں, دہشت گردی کم نہیں ہوگی. ان کی حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی. جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے, جو صحافیوں سے کیا ہے, جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتا ہے, ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا, جو ملک سے باہر گیا. اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا, یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل, تب سے صحافیوں کو, سوشل میڈیا کو, ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں, دہشت دلاتے ہیں, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی, میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں, میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں, میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا. یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو تو پاکستان میں قانون ہی لگتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہوگی. فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی. توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا. جب وہ یہ کرے گا کہ پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی, میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ, تو وہ کیا کرتا ہوگا, وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنرل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, ہم آزاد نہیں ہو سکتے. انصاف حقوق دیتا ہے, حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں. یا تو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کے حقوق نہیں ہیں. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ, ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جنہوں نے, میں پھر سے کہوں, ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا تھا, جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں, اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کیا وہ جو لڑکا, وہ جو جس نے اپنے بیان بدلے ہیں, اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند؟ اسے ذرا دیکھیں, کیا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا؟ اور اس کو جس طرح طوطے کی طرح پڑھایا گیا, سبق پڑھائے گئے, اور پھر جیسے ہی پتا چلا, اور جو ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں, کہ جیسے واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا, اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی, وہ سارا ختم ہو گیا. اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ. قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। मैं अपने सारे जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो पीटीवी ने 4 दिन चलाई। अब पीटीवी 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और। इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता, चोरों को सिर्फ चोरी बचाने से ताल्लुक होता है। जब चोर दीन की बातें शुरू कर दे कि जी दीन से तौहीन होगी, तो पीछे कोई और गेम थी और वो वाज़ेह होगी कि थी। और इनके साथ मिल गया था ये मेजर जनरल फैसल, और इसकी टीम ने पूरी तरह ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक किया। और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है, वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूं। उसने बचा लिया। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूं साहिब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। यहां शहबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई जब से ये फैसला आया, और वो शहबाज गिल इसका नाम लेता है। इसके नीचे लोगों ने की, कुछ नहीं हुआ। यहां आजम स्वाति से जो कस्टोडियल टॉर्चर हुई, उसके जो किया, सारी दुनिया में बदनामी हुई पाकिस्तान की, कोई सुमोटो एक्शन नहीं लिया गया। और जब आजम स्वाति की जो वीडियो कैसेट निकला, एक यानी मुल्क सोचता है कि हम इससे नीचे गिर सकते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब पूछता हूं, इससे नीचे गिर सकती है कौन? हमारी तो है ही इस्लामिक सोसाइटी। मैं मगरबी सोसाइटीज को के अंदर से जानता हूं। वहां को तस्वर नहीं कर सकता कि इस तरह की वीडियो निकाल के और उसकी बीवी को भेजे। तो हम कितना नीचे गिर चुके हैं। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निजाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा? वो कब वो वक्त आएगा? और ये अगर गोली कामयाब हो जाती, ये मुझे मार देते, तो मुझे बताएं, एक ही तो जमात है इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी पब्लिक के अंदर है, फेडरल पार्टी है। तो इनका तो प्लान ये था कि वो तितर बितर हो जाए। तो ये तो दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 4 चीजें चीफ जस्टिस साहब आपको देखनी पड़ेंगी। मेरी FIR, और अब वाजे हो गया कि 2 शूटर हैं क्योंकि वो फोरेंसिक्स में निकला है। तो इसका मतलब को जो उन्होंने कहा था एक ही आदमी ने और दीनी इंतजाम पसंद, वो खत्म होगी बात। नंबर 2 आजम स्वाति, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो। और नंबर 3 जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल ये है कि टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई। टीवी एंकर के पास कैसे आ गई? और मेरा नंबर 2 सवाल ये है कि कौन इसकी तहकीकात करेगा? कौन अब कीनिया से क्यों नहीं उन्होंने कीनिया फौरी तौर पर लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान ये था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाज़ेह हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया, वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे? कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो? ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई एतमाद नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। और ये जो आर्मी ऑफिसर है, इसके ऊपर किसको अब एतमाद है? मुझे पता है इन्होंने कवर अप कैसे किया। मुझे पता है कि आते साथ ही पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट हमारी है, हम है पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है।
اور اب پولیس سے میں ایف آئی آر نہیں رکوا سکتا، اور پھر کون سے کس نے جا کے اس کی ٹیپ ریلیز کی؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ہم سر بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کے اندر کوئی انصاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہ یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے. دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر، قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا، ادارے ملک کو چلاتے ہیں. مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ، جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا. یعنی یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں، مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل، مجھے پتا اس نے سارا کروایا ہے، مجھے پتا اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ. کیونکہ مجھے تو میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، میرے نیچے تھی ایجنسیز، مجھے پتا کیسے چلتی ہے ایجنسیز، مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی. اور میں اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں، ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آج یہ پارٹی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں، وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے. یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے. اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا، یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. ملک تب تکڑے ہوتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہوں، جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. اور میں آخر میں خاص طور پر پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان. ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، اور رول آف لا کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہوتی ہے. یہ سب اکٹھے چلتے ہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے. اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے، میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے. یہ اس قوم نے جیتنی ہے. آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہے. عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے. اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے، آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. میں تیار ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جدوجہد کروں. جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا، اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا، اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا، سب کو کہوں گا آئیں. کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد. یہ اللہ کا ہوتا ہے. آزادی کے لیے
खड़े होना ये अल्लाह का हुक्म है हमें, और अमर बिल मारूफ कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए और ऊपर बैठ गए हैं, कौम ने कौमें चोरों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ लड़ती है, कोई एक आदमी नहीं कुछ ठीक कर सकता। तो मैं सारी कौम को आज दावत देता हूं कि हमारे साथ इस मार्च में शिरकत करें, और इंशाअल्लाह जब मैं पिंडी, जिस दिन मैं आपको दावत दूंगा, आपने सब ने पिंडी आना है इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान।